أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين معزز و حاضرین و سامعین، آج 23 رجب المرجب 1446 ہجری جمعۃ المبارک، ہم اللہ کے گھر میں یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز و حاضرین و سامعین، آج 23 رجب المرجب 1446 ہجری جمعۃ المبارک، ہم اللہ کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ جانتے ہیں کہ ہم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ جہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد قباء میں قیام اور پھر مدینہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت جو ہے وہ ہم نے قباء تک، مسجد قباء تک ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک قباء تشریف فرما رہے تو ملاقات کرنے والوں کے تانتے باندھے رہے، زیارت کرنے والوں اور دعوت حق سننے والوں کہ جو ہے وہ تانتے باندھے رہے، اور لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ دور نزدیک سے لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آتے۔ چند روز قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی پیاس کی سرزمین کو سیراب کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اب یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا یہ ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں کتنے دن قیام فرمایا، اس میں متعدد اقوال ہیں علماء کے، اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 روز 4 دن قیام کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کو دوپہر کے بعد قباء پہنچے،
منگل بدھ جمعرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما رہے ہیں، اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ روانہ ہوتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن قباء میں تشریف فرما رہے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 22 دن قباء میں تشریف فرما رہے ہیں، اور امام بخاری نے 14 دن کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے چند دن زیادہ 10 روز سے چند دن روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء رہے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ ہے مسجد کی تعمیر۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت شموس بنت نعمان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ مسجد قباء کی تعمیر جو ہے وہ چشمدید گواہ ہیں، یہ صحابیہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بیان کرتے ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما ہوئے، یہاں اقامت فرمائی اور مسجد تعمیر کی۔ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور پتھر خود اٹھا کر لا رہے تھے، اور اس پتھر سے گرنے والی مٹی حضور کے چمکتے ہوئے شکم مبارک پر پڑتی تھی۔ حضور کی خدمت میں کوئی صحابی آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر مجھے دے دیجیے، مجھے پکڑا دیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مثلہ لا خذ مثلہ، فرماتے اسے رہنے دو، تم اس جیسا کوئی اور پتھر اٹھا کر لے آؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر لاتے رہے یہاں تک کہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھا کر لاتے، اپنے کندھے پر رکھتے، اور بھاری پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر لاتے، اور اسی موقع پر رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ اسی مسجد کے بارے میں رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی پہلے دن سے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں۔ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی ہے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو،
اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں سے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود پاک ہے اور پاک رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک اور صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ مسجد کس لیے بنائی گئی؟ تقویٰ کی بنیاد پر۔ یہاں یہ مسجد جو ہے قباء والوں نے اپنا نام نکالنے کے لیے نہیں بنائی، اپنی شہرت کے لیے نہیں بنائی، اپنا مال دکھانے کے لیے مسجد نہیں بنائی۔ اور یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ہر وہ مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لگایا جاتا ہے۔ وہ مال جس میں دکھلاوا کی نیت ہو، یا وہ مال جو لگا کر لوگوں کو بار بار بتایا جائے، اپنی شیخی ماری جائے اور اپنے آپ کو مالدار ظاہر کیا جائے، یا وہ مال جو کسی کے بغض میں خرچ کیا جائے، ضد میں خرچ کیا جائے، ایسے مال کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ سورہ توبہ میں ایک مسجد کا ذکر بھی ہے، مسجد زلال سے کہتے ہیں، منافقین نے بنائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے سے منع فرما دیا تھا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کم لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، دکھانے کے لیے زیادہ، یا کسی کی ذات میں مال زیادہ خرچ ہوتا ہے، یا مسجد آباد اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو کسی کی ذات میں آ کر زیادہ، یہاں اس مسجد میں فلاں چوک دی جاتا ہے، میں نے نہیں جانا، اس مسجد میں فلاں ہے جناب میں نے ادھر نہیں جانا، اچھا اس مسجد کا کام فلاں کروا رہا ہے، اب میں نے اس مسجد میں پیسے نہیں دیے کیونکہ کام فلاں کروا رہا ہے، اچھا جی آپ نے کروانا ہے، یہ 2000 روپے میرا حصہ، یہ 1000 روپے میرا حصہ، جی فلاں کروائی، تو مطلب کیا ہے کہ یہ پیسے کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں کوئی اللہ کی رضا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیے جا رہے، یہ اپنی ذات ہر دھرمی میں اپنی انا میں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو جو پیسہ انا میں خرچ ہو اور اپنی ناک رکھنے کے لیے لگایا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ قیامت کے دن اجر و ثواب کا باعث نہیں بن سکتا۔ ایسا پیسہ جو ہے وہ قیامت کے دن آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں وہ قبول ہوتا ہے جو تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو یہ مسجد قباء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تقوی کے بنیاد پر رکھی، بنائی ہے، اس لیے اس مسجد کی شان رب العالمین نے بیان فرمایا، اور جنہوں نے مسجد بنائی ان کی شان بیان کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا۔ اب لوگ آج کل ایک اور فتنہ بھی کھڑا ہے کہ جی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت کر کے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے،
تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں دیکھ لیں حدیث پاک پڑھ لیں کہ مسجد نبی کی نیت کر کے جانا جائز نہیں ہے، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے اور قباء میں جائے، مسجد قباء میں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت پڑھے نماز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمایا۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کا ثواب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند دن قیام کیا، مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے روانہ ہوئے وہ جمعے کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، جس کا نام پہلے یثرب تھا، تو یثرب والے یعنی نصار جو ہیں، نصارہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، اور انتظار میں وہ تڑپ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بےتاب تھے، ان کی آنکھیں بے چین تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمین کو جو یثرب کی زمین ہے، جو زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کو ترس رہی تھی، بوسہ دینے کو ترس رہی تھی، مضطرب تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یثرب کے 2 دیوار جو ہیں وہ مضطرب تھے، اور یثرب کی بڑی بڑی لمبی کھجوریں وہ جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ المبارک کی وہ صبح صادق جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اور ہر طرف نور ہی نور پھیل رہا تھا، جس صبح حالانکہ صبح تو ویسے بھی آتی ہے، روزانہ طلوع ہوتی ہے صبح، اور روزانہ رات آتی ہے، لیکن یہ صبح انتہائی سہانی صبح تھی، جس صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور طلوع ہو رہا تھا مدینہ منورہ میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظلمتوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اس زمین کو روشن کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے، کئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت درس بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں نزول فرمایا، مدینہ کی ہر شے جگمگانے لگی، ہر چیز جگمگا رہی تھی، اور حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس روز وہاں موجود تھا جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا۔ میں نے آج تک کوئی ایسا دن نہیں دیکھا جو اس روز سے، اس دن سے زیادہ حسین ہو، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور یہ چند روز قباء کی بستی کو بکائے نور بنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ والوں کا حال کیا تھا؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس روز حضور کی یہاں آمد پر مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے حبشیوں نے اپنے جہاز سجا دیے، اور حبشیوں نے جنگی کرتب دکھائے، جہاں نصارہ جو انصار جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں خوشی
خوشیاں منا رہے تھے وہاں حبشی بھی پیچھے نہیں رہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ آپ سال بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر یہ بے جا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں ان سے، اگر کوئی دوسرے ملک کا وزیر آئے تو اس کے لیے ملک کے فوج اور فوج کے نوجوان جو ہیں جنگی کرتبت دکھائیں تو وہاں یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ کوئی شہزادہ آئے تو ملک کے فوجی نوجوان جنگی کرتب دکھائیں اور باجے بجائے جائیں تو یہاں فضول خرچی نہیں ہے۔ ملک کی سال کا دن منانے کے لیے چراغاں کی جائیں اور حکمران حکومت کے عوام کے خزانے سے فضول خرچیاں کی جائیں، ڈانس کروائے جائیں اور بازاروں کو شاہراہوں کو سجایا جائے تو فضول خرچی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ 14 اگست منائی جا رہی ہے، آزادی کا دن ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر 14 اگست کو یہ سب کچھ کرنا اگر یہ فضول خرچی نہیں ہے، اس بات کی خوشی ہے کہ مسلمانوں کو زمین کا وہ خطہ ملا جہاں مسلمان آزادی سے اللہ کا ذکر کر سکے، اللہ کا نام لے سکے، تو مجھے بتائیں اس دن کی خوشی منانا یہ بدعت اور شرک کیسے ہو گیا، یہ گناہ کیسے ہو گیا جس دن کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کو، ان مخلوق کو ایسے ظلم و ستم سے نکالا جو جہنم کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے تھے اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور جس کو فضول میں زندگیاں برباد کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم سے نکال کر اور شرک و فسق کی دلدل سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، رب العالمین کے حضور کو سجدہ ریز کر دیا۔ اس محبوب کے میلاد کی خوشی منانا اگر یہ حقیقی عین ایمان نہیں ہے اور محبت نہیں ہے تو پھر کہیں بھی ایمان اور محبت نہیں ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں انصار تو خوشیاں منا رہے تھے، مدینے والے خزرجی اور اوس جو ہے وہ تو خوشیاں منا رہے تھے، وہ قبیلے تھے بڑے خزرج اور اوس، وہ تو خوشیاں منا رہے تھے، لیکن وہاں جو حبشی تھے انہوں نے بھی جنگی جہاز سجا لیے اور تلواریں نکالی، جن کی تلواروں کی چمک سے سورج کی روشنی ایمان پر نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر انہوں نے جنگی قدم کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر حضور کی آمد کی خوشی منانا اگر یہ بدعت ہوتا تو میرے کریم آقا نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ وہ صحابی تھے جو حضور کی آگے خوشیاں منا رہے تھے، تو نبی پر واجب ہوتا ہے کہ نبی کے سامنے اگر کوئی غیر شرعی کام کرے تو نبی اس کو منع کرے، یہ نبی پر واجب ہے۔ حضور نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ پتہ چلا کہ حضور کی آمد پر خوشی منانا یہ 1400 سال بعد کی روایت نہیں ہے، یہ جو صحابہ سے چلا رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں جلوہ فرما ہوئے تو تمام مدینے والے صرف مرد ہی نہیں، صرف انصار ہی نہیں بلکہ بچے بھی
اور بوڑھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلے. سنیہ پہاڑی کے قریب آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور حضرت کی بچیاں جو ہیں بچیاں دف لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آگے دف بجا رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں گیت گا رہی تھی. وہ گیت میں بھی سناؤں گا آپ کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں بچیوں نے گایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا. اور پردہ دار عورتیں خواتین مکانوں کی چھتوں پر کھڑی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ سواری پر اونٹی پر سوار تھے. اور وہ بچیاں دف بجاتی تھیں اور ساتھ یہ پڑھتی تھیں تالا بدر علینا تالا بدر علینا من ثنیۃ الوداع. انہاں بچیاں نے دف بجا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدت کا اظہار کیتا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. جدوں تک اللہ تعالی ثنیۃ الوداع دی او چوٹی جتھے مہماناں نوں الوداع کیتا جاندا سی 14ویں چاند نے ساڈے تے طلوع فرمایا. ثنیۃ الوداع دی پہاڑی ودوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فرمایا. واجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. کہندیاں نے جدوں تک اللہ نو پکارن والا اس نو پکاردا رہے گا ساڈے تے واجب ہے اس نعمت دا شکر ادا کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری انہوں نے نعمت سمجھا اور انہوں نے کیا جدوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تک اللہ نو پکارن والا جدوں تک اللہ دی عبادت کرن والے جدوں تک اللہ تعالی دا ذکر کرن والے اللہ نو پکارتے رہیں گے ساڈے تے واجب ہوے گا اسی اس نعمت دا شکر ادا کرتے رہیے جس محبوب نے سانو اس رب دا راہ دسیا ہے دروازہ دکھایا ہے اس محبوب دا شکر ادا کرتے رہیے. اور کہندے نے ایھا المبعوث فینا جیتا بالعمل المطاع. ایسا دے کول نبی بن کے تشریف لے آن والے ہو آپ اس کا تشریف لے آئے ہو کہ آپ نے ہر حکم کی اطاعت کی جائے گی آپ نے ہر حکم نو منیا جائے گا. تے انہاں دی زبان دے اندر پڑھ رہی ہے تالا بدر علینا من ثنیۃ الوداع. وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی. ایھا المبعوث فینا جیتا بالامر المطاع. طلع البدر علینا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ منورہ کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ
وسلم نے قدم رجا فرمایا تے بڑی سعادت بنا ور بنا تے محلے دے کولو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گزر ہویا ہے میرے کریم آقا جس وقت دوست تے پہنچے تے او کچھ ساتھیاں نوں لے کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ تے جمعہ المبارک دی نماز بھی ادا فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاماں نوں حکم دیتا چند لمحے دے اندر غلاماں نے صفا سجیاں کیتیاں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع تے جمعے دا خطبہ ارشاد فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہلا خطبہ ارشاد فرمایا وقت کی نزاکت بڑا مرنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پورا خطبہ آپ دے گوش گزار کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے جمعہ المبارک دی نماز ادا کرن تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور حضرت عتبان بن مالک عباس بن نضرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے اپنے قبیلے دے نمائندے بن کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے لوگاں دی تعداد بھی زیادہ ہے اسی کبھی جسہ بھی ہے ساڑھے کو جنگی ساز و سامان بھی ہے ساڑھے کو ہتھیار بھی موجود نہیں ساڑھی مستی بھی بنی ہے اسی آپ دی حفاظت بھی اچھی طرح کر سکیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے کو قیام فرماؤ ساڑھے مہمان بنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری نام کا رستہ چھڑ دے ہو قصوہ دی محال نو چھڑ دے ہو اندہ رستہ چھڑ دے ہو اے اللہ دے عمد دے نال جا رہی ہے جتے اللہ دا حکم ہوئے گا اتے ٹھہر جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سواری کا رستہ اس قبیلے نے چھڑ دیتا ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گرد گرد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سواری دے نال چل رہے نے قطارہ بنا کے ایک جلمت تیار کی طرح بلکہ ایک جلوس کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پہ چل دے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے قبیلے دے کول پہنچے نے زیاد بن عبید اور فلوہ بن عمر اپنے قبیلے دے چند لوگاں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے قبیلے دے نمائندے بن کے آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے پر قیام کرو اسی لوگ بھی زیادہ جنگ جو آئے اسی ساڑھے پر جنگی اتحاد بھی زیادہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پہلی بات بلائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری کا رستہ چھڑ دیتا گیا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری خلامہ خلامہ میرے کریم آقا لے کے جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حارث بن خضر دے علاقے دے کچھ لوگ پہنچے نے سعد بن ابی ربیع خارجہ بن زید عبداللہ بن رواح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر آئے نے یا رسول اللہ ساڑھے پر قیام کرو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پہلی بات دلائی فرمایا میری ناکہ دا رستہ چھڑ دے ہو اے اللہ دے حکم دے نال جا رہی ہے جتھے اللہ دا حکم ہوئے گا بیٹھ جائے گی سب لوگ رستہ چھڑ دے گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری چل دی اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نہاد دے محلے پہنچ گئی ہے بنی نجار بن عدی دے محلے پہنچ گئی ہے عدی بن نجار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درنان کا محلہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دے والد حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دے شادی ایتھی ہوئی اور اس عورت دے وچوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا عبد المطلب پیدا ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نانکیاں دا محلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محلے جند جس وقت آپ دی سواری پہنچی ہے اے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے اے اللہ دے نبی اپنے نانکیاں نو شرف عطا کرو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی لفظ بلائے فرمایا میری سواری کا راستہ چھڑ دے ہو اے اللہ دے حکم دے نال جا رہی ہے
جتھے اللہ دا حکم ہوے گا اوتھے پھیل جائے گی۔ اے سواری کریمہ کا دی گزری جس وقت مالک بن نجار دے محلے دے اندر پہنچی ہے، کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری اس جگہ تے جڑا کہ کھلا میدان سے جتھے مدینے والے اپنے کھجوراں سکا دے سن، دھوپ دے اندر جس جگہ تے کھجوراں بکھیر دیندے اور سکا کے کھجوراں نوں محفوظ کر دے، اس جگہ تے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری ناکا پہنچی ہے، ایک قصبہ تے پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری دی مہار پکڑی نہیں، سواری دی مہاروں دی گردن دے وے کسے غلام نے پکڑی نہیں، سواری اپنی مسجد نال جا رہی ہے۔ میرے کریم آقا نے کوئی کوٹ ورڈ نہیں بولیا کہ میں آج جناب فلاں کتے نے اے کھوجی کتا ہے، آپ فلاں کھوجی کتا ہے، لیکن پیچھے کھوجیاں دے واسطے کوٹ ورڈ بولیا جاتا ہے کہ اے بولے گا کہ اے مڑ جائے گا، اے بولے گا کہ اے مڑ جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کوٹ ورڈ نہیں بولیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ کے سوار میں مہار بھی نہیں پکڑی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غلام میں بھی مہار نہیں پکڑی ہے۔ یہ سواری خود چلتی جا رہی ہے، جس وقت وہ اس جگہ دے آئی، کھلے میدان دے آئی ہے، سواری بیٹھ گئی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری دودرے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے تک تشریف فرمانے کچھ دیر میں تھمنے بعد سواری پھر کھڑی ہو گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہار پھر بھی نہیں پکڑے، سواری پھر چل گئی ہے، کچھ قدم چل لی، پھر واپس آ گئی، پھر اسے جگہ پہ بیٹھ گئی ہے، پھر سواری بیٹھی نہیں بلکہ اپنا سر زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنا سر زمین پہ رکھ کے گویا اللہ دی بارگاہ کے اندر سجدہ کر رہی ہے، شکر ادا کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سواری دودرے نے اور اس میدان کیڑا سی جس جگہ تے مسجد نبوی شریف ہے، اے وہی میدان سی، اے وہی میدان سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری دودرے نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاماں نوں پوچھیا او دسو اے جگہ کتنی ہے، اس جگہ کا مالک کون ہے؟ اے صحابہ نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو یتیم بچے نے، انہاں دی جگہ ہے، سال اور سہیل انہاں دی ملکیت ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ بن افرار عرض کی ہے یا رسول اللہ او میری پرورش کرنے دے، یعنی او میرے گھر دے میں، لیکن ہے یتیم نے، اگر تسی حکم فرماؤ میں پیسے دے کے انہاں کو جگہ خرید لینا، انہاں نوں راضی کرنا گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں بچیاں نوں جگہ دی قیمت دے دیو اور ایتھے مسجد نبوی دی تعمیر کی جائے گی، مسجد نبوی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سواری دودرے اس میدان کے قریب سب تو قریب جڑا گھر سی وہ حضرت ابو ایوب انصاری دا سی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان پکڑے اپنے گھر لے گئے۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مکان 2 منزلوں سے، تھلے والے حصے کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے، اوپر والے حصے کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور میزبان کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ہاتھ جوڑ کے ذکر کی فدا کا بھی مومن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ساڈی محبت ایک گوارا نہیں کرتا، تسی تھلے تشریف فرما ہو دے سی اوپر نہیں، اے ساڈی محبت گوارا، یا رسول اللہ تسی اوپر تشریف لے جاؤ، اسی تھلے رواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کو آمن والے مہماناں دے واسطے، ملاقاتیاں دے واسطے، لوگاں دے واسطے آسانی یہ کہ تھلے والی رہائش ہے تاکہ لوگاں نوں تنگی نہ ہو۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ساڈا پانی والا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی کا بھریا سا اسی فوری پریشان ہو گئے کہ اگر یہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اقدس سے گیا تے کریم آقا نو تکلیف ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے کہنے لگے ساڈے کول ایک کوئی لیف سی رضائی جاندی ایک ہی بستر سے اسی فوری اس رضائی نو کھولے اور اون دے نال پانی کو ختم کیتا یعنی وہ رضائی پانی دے اوپر چھوڑ دیتی جس میں پانی چوسے اور ایک کوئی رضائی سے کہندے نے سردیاں دے دن سر اساں نے اپنی آرام کی پرواہ نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تکلیف نہ آقا کریم تے پانی نہ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے خدمت کی تھی اور اس سے خدمت کو انشاءاللہ حضرت ابو ایوب انصاری کی خدمت میں اگلے جمعہ مبارک میں بیان کراں گا اور یہ حکمت بیان کراں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری نے گھر ٹھہرے تھے وجہ کی پورے قبیلے پہلے کیوں چھڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننہال کا محلہ کیوں چھڑے اور اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کیوں روکی اور جس جگہ پہ مسجد نبوی شریف بنائی گئی اس جگہ پہ پہلے کی موجود سی جس جگہ کو صاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی جس بنیاد پہ آج کچھ لوگ قبروں کو کھاڑ رہے ہیں میں اگلے جمعہ مبارک میں انشاءاللہ ایک بات بیان کراں گا جس وجہ کی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو صاف کیوں کروایا اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی دی گئی اللہ رب العزت میری تواڈی سعادت قبول فرمائے